الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ 10 بار صبح درود پڑھ لیں، 10 بار شام درود پڑھ لیں، میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ وہ قیامت کا دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس نفسی نفسی کے عالم میں پیارے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت اس کو مل جائے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا جو بندہ روزانہ 50 بار درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی اس سے میں ہاتھ ملاؤں گا۔ ایک کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کتنا کم وقت لگتا ہے اس وظیفے پہ، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے آقا جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ پیارے آقا کی شفاعت ملے گی، انشاءاللہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہم ہی جنت، ہم ہی جائیں گے خلد میں سب سے پہلے۔ کتنی پیاری بات لکھی، کتنا پیارا شعر لکھا، ہم ہی جائیں گے خلد میں سب سے پہلے۔ کیوں بھائی، ہم ہی کیوں خلد میں سب سے پہلے جائیں گے؟ ہم ہی جائیں گے خلد میں سب سے پہلے، نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی، نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی، بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی۔ بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے پارہ 13 سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کریمہ کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا ایک اہم اور بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے ہمیں قرآن کریم کیوں عطا فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات جو مختلف سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ ان کا درست معنی اللہ پاک جانے یا اللہ کی عطا سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پاکیزہ کتاب قرآن کریم جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، اس کا مقصد اور اس کی حکمت کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ، تاکہ تم نکالو، کس کو نکالو؟ الناس، لوگوں کو، یعنی ہر وہ انسان جو انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اسے نکالو۔ مولا کہاں سے نکالنا ہے؟ فرمایا من الظلمات، اندھیروں سے نکالنا ہے، اندھیروں سے نکالو، انہیں اندھیروں سے نکالنا ہے۔ ان اندھیروں سے نکال کر کہاں لے کے جانا ہے؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اِلَى النور، اجالے کی طرف۔ یہ ہے نزول قرآن کا ایک بنیادی مقصد کہ یہ پیارا پیارا پاکیزہ کلام قرآن کریم اللہ پاک نے کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے تاکہ اس کی روشنی کو پھیلایا جائے، اس کے ذریعے سے معاشرے کے افراد کو اندھیرے سے نکال کر نور میں لایا جائے۔ جو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں نور ایمان کی طرف لایا جائے، جو گناہوں کے اندھیرے میں ہیں انہیں نیکی کے نور کی طرف لایا جائے، جو جہالت کے اندھیروں میں ہیں انہیں علم دین کے نور سے راستہ کیا جائے، جو بد اخلاقی اور برے کردار کے اندھیرے میں ہیں انہیں اعلیٰ اخلاق اور کردار کے نور کی طرف لایا جائے، جو نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں انہیں اطاعت و عبادت کے نور کی طرف لایا جائے، جو محبت دنیا اور حرص مال کے اندھیرے میں ہیں انہیں فکر آخرت کے نور سے راستہ کیا جائے۔ غرض معاشرے کا ہر وہ فرد جو کسی طرح کسی اندھیرے میں ہے اسے اندھیرے سے نکال کر نور اور روشنی فراہم کرنا، یہ نزول قرآن کا اہم اور بنیادی مقصد ہے۔ الحمدللہ نور والے آقا، نور بانٹنے والے مصطفیٰ خود بھی نور ہیں
اللہ پاک نے آپ کو نور والی کتابیں قرآن کریم عطا فرمائی، آپ کو دنیا بھر میں یہ نور بانٹنے کا حکم بھی دے دیا۔ اسے پتا چلا کہ جو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں بچے بچے کو یاد ہے کیا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ ہو مبارک تم کو ذی-النورین جوڑا نور کا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اس شعر کا ماخذ، اس شعر کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بن کر آئے، نور لے کر آئے اور نور بانٹنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ پاک کے فضل سے آپ نے یہ نور تقسیم فرمایا۔ سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کن کن مشکلات سے گزرے۔ اللہ اللہ، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو روشنی اور نور کی طرف بلاتے تھے، مگر کفر و شرک اور جہالت اور بے عملی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، پتھر برساتے۔ اللہ اللہ، وہ طائف کا سفر کیسی دل ہلا دینے والی مشکلات سے بھرپور تھا۔ شعیب ابی طالب کے 3 سال جب تمام اہل مکہ نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ 3 سال جب مسلمان درختوں کے پتے کھا کر، چمڑے کے ٹکڑے پانی میں بگو کر نرم کر کے کھاتے اور گزارا کرتے تھے، یہ کیسی کیسی مشکلات تھیں، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری۔ آپ نے استقامت کے ساتھ، بہت ہی محنت اور لگن کے ساتھ نور قرآن کو دنیا میں عام فرما دیا۔ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نیکی کی دعوت کی برکت سے نور پھیلنے لگا، اندھیرے چھٹنے لگے، غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے،
جو کفر کے اندھیروں میں تھے ایمان کے نور میں آ گئے، جو جہالت کے اندھیروں میں تھے علم دین کے نور سے آراستہ ہوئے، جو بد عملی کے اندھیروں میں تھے، جو اخلاقی پستی کا شکار تھے، جن کا کردار اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، انہیں روشنی ملی اور زمانے کے سردار بن گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا یہی پیارا پیارا دینی کام، نیکی کی دعوت عام کرنے اور نور قرآن لوگوں میں بانٹنے کا یہ کام اب امت کے سپرد ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو نیکی کی دعوت عام کرنے والی امت بنایا ہے، رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جو بھی مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ خود بھی نور قرآن سے روشنی لیتا رہے، اپنے کردار کو سنوارتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ نور بانٹتا رہے۔ یوں روشنیوں کا یہ سفر انشاءاللہ الکریم قیامت تک چلتا رہے گا۔ امیر علیہ سنت دعا فرماتے ہیں، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا دور قرب قیامت کا دور ہے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی، ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، بے باکی بڑھتی جا رہی ہے، گناہوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ ایسے حالات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ نور کی کرن ہے، دعوت اسلامی فتنوں سے بڑے اس دور میں روشنیاں بانٹتی ہے، دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرتی، برائیوں سے روکتی ہے، دعوت اسلامی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، گنہگار مسلمانوں کو نیک رستے کا مسافر بناتی ہے، دعوت اسلامی جہالت کا اندھیرا مٹاتی، علم دین کا نور بانٹتی ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے معاشرے میں اٹھنے والی برائیوں کے سامنے بند باندھتی ہے۔ معاشرے میں بگاڑ کا وہ کون سا پہلو ہے جس کی صدار کی کوشش دعوت اسلامی نہیں کر رہی؟ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جہاں دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام نہیں کر رہی؟ الحمدللہ دعوت اسلامی ہر سمت موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہے، سیٹ سے لے کر مزدور تک، وکلاء سے لے کر ملزم تک، پولیس سے لے کر مجرم تک، تاجر کمپنیوں سے لے کر پرچون مارکیٹ تک، چھوٹے سے بڑے تک، بڑے سے چھوٹے تک، اللہ پاک کے فضل سے دعوت اسلامی کم و بیش ہر شعبے میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے روشنیاں بانٹنے میں مصروف عمل ہے۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، وہ کہتے ہیں، میں برے دوستوں کے پاس بیٹھتا تھا، اس سے ابتداً ان برے دوستوں میں بیٹھ انحوست کیا ہوئی؟ اب دیکھیں، اچھی صحبت بھی رنگ لاتی ہے اور بری صحبت بھی رنگ لاتی ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے پر ہلے اون ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں۔ تو اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ ہم دیکھیں ہماری صحبت کیا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان اس کا خلاصہ ہے، وہ کہتے ہیں، میں برے دوستوں کے پاس بیٹھتا تھا، اس سے ابتداء مجھے سگریٹ کی عادت ہوئی، پھر آہستہ آہستہ میں چرس اور ہیروین جیسے مہلک نشے کا عادی ہو گیا۔ میں 16 سال تک نشے کا عادی رہا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، میں فٹ پاتھ پر سوتا، کچرے کے ڈھیر سے کھانے کی چیزیں چن کر یا لوگوں سے مانگ مانگ کر کھایا کرتا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، میں نے ایک ہی لباس میں 16 سال گزار دیے، ایک لباس میں 16 سال گزار دیے۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی، لوگ مجھ سے گن کھاتے تھے، کوئی قریب سے گزرتا تو گزرنا بھی مجھ سے قریب سے میرے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر میری اجڑی زندگی میں بہار آئی،
شاید شب برات تھی، میں بد نصیب ایک گلی کے کونے کچرے کے ڈھیر پہ کے پاس لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، کسی نے بڑے ہی پیارے انداز میں مجھے سلام کیا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ بھلا مجھ سے کسی کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ نگاہ اٹھائی تو دیکھا دو اسلامی بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، چہرے پر داڑھی شریف ہے، سر پر امام شریف کا تاج ہے۔ وہ دونوں آگے بڑھے، بڑی اپنائیت سے بولے، آپ سے کچھ عرض کرنی ہے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی محبت سے مخاطب کیا تھا۔ اسلامی بھائیوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا، پھر مجھے شب برات کی اہمیت بتائی۔ میں ان کے شفقت برے انداز گفتگو سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، مزید شب برات کی عظمت سنی تو ضمیر نے جھنجھوڑا کہ آج کی رات رب کائنات بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، مگر نشہ کرنے والا بد نصیب اس رات بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ یہ سوچ کر میں تڑپ گیا۔ ان اسلامی بھائیوں کی محنت رنگ لائی اور میں ان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل پڑا۔ میں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے۔ آج میں 16 سال کے بعد مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو مجھ پر رکت طاری ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کافی دیر تک اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا، اللہ پاک سے معافی مانگتا رہا۔ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی پر رب کریم کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ ان کی بدولت ایک بھاگا ہوا غلام اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آ جاؤ گنہگارو، بدکارو، سیاہ کارو، بے شک راہ جنت ہے دعوت اسلامی، اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور داعی یہ سنت ہے یہ دعوت اسلامی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جس سے بیزار ہو کر گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ لوگ جس سے گن کھاتے تھے، معاشرے کا وہ شخص جس کی زندگی میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دعوت اسلامی والے عاشقان رسول نے اسے بھی شفقت دی، اس کی زندگی میں بھی روشنی آئی، اور 16 سال سے گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا شخص توبہ کے نور سے منور ہو گیا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں ہم، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، وہ جن کا کام پہلے الٹے سلدے گانے گانا تھا، انہیں سمجھا کہ آقا کا ثنا خواں کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی کام ہے۔ آج کے دور میں جب بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، دعوت اسلامی محبتوں کے پھول بانٹ رہی ہے۔ آج کے دور میں اولاد بوڑھے ماں باپ سے تنگ آ کر اولڈ ہاؤس کا رستہ ڈھونڈتی ہے، دعوت اسلامی اس دور میں والدین کے قدم چومنا سکھا رہی ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں جب لوگ مشینی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اخلاق کی پستی دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے، اس دور میں چھوٹوں کو ادب آپ کی دعوت اسلامی سکھاتی ہے، بڑوں کو شفقت کا درس آپ کی دعوت اسلامی دیتی ہے، پڑوسی کے حقوق دعوت اسلامی سکھاتی ہے، دوستی کے آداب دعوت اسلامی بتاتی ہے، اخلاق و کردار کی بہتری کی کامیاب کوشش
دعوت اسلامی کر رہی ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے رب کریم کو بھولے ہوئے انسانوں کو مقصد زندگی سے آگاہ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا کر دینا، یہ بھی آپ کی دعوت اسلامی کا ہی کارنامہ ہے۔ اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی زینت ہے یہ، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی۔ فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی نے ہر طرف سنتوں کے جو ہے وہ سفر کو شروع کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ میر اہل سنت نے اپنی نگاہ ولائے سے الحمدللہ لاکھوں لاکھ نمازی بنا دیے، حافظ قرآن بنا دیے، کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ الحمدللہ پیارے اسلام بھائی، یہ چند ایک واقعات جو موقع کی مناسبت سے میں نے عرض کیے۔ دعوت اسلامی نور اسلام بانٹنے والی، نور قرآن بانٹنے والی، سنتوں کا نور عام کرنے والی دینی تحریک ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے اس دینی تحریک نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ دعوت اسلامی نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ الحمدللہ آج 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں ہم۔ 2 ستمبر 1981 کو دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 42 سال کے عرصے میں جتنے عظیم کارنامے سار انجام دے چکی ہے، ان سب کا بیان اس مختصر وقت میں تو نہیں ہو سکتا۔ آج دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد کو بیان کرنے کے لیے اور دعوت اسلامی کے اس خدمات کو بیان کرنے کے لیے مدنی چینل کی خصوصی نشریات بھی چلائی جا رہی ہیں۔ ابھی جب آپ یہاں سے چھٹی کر کے مدرسۃ المدینہ سے گھر جائیں گے، آپ مدنی چینل جا کے آن کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا آپ کی دعوت اسلامی کیا کیا کچھ کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا آغاز ستمبر 81 میں کراچی کے اندر ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کم و بیش 42 سال کے سفر میں سیاست، احتجاجی ریلیوں، دھرنوں، ہڑتال وغیرہ سے دور رہ کر پازیٹیو انداز میں دین کا وہ کام کیا کہ جس کی مثال ملنی مشکل۔ کراچی سے شروع ہونے والی دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جا پہنچی، اور آج 2023 میں دعوت اسلامی کا دینی کام 80 سے زائد شعبوں میں پھیل چکا ہے۔ دعوت اسلامی اب تک ہزاروں مساجد، سینکڑوں فیضان مدینہ مدنی مراکز بنا چکی ہے۔ بچوں اور بچیوں کو الگ الگ تعلیم قرآن دینے کے لیے اب تک تقریباً 14,290 مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں۔ ان 14,290 مدرسۃ المدینہ میں سے ایک مدرسۃ المدینہ یہ ہمارا شفیقہ بٹاوی ہے، جس میں آج بیٹھ کے ہم یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک ہے، اور ان میں پڑھنے والے یہ کم و بیش 150 طلباء یہاں ہیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں پڑھنے والے کم و بیش 4,56,773 بچیوں اور بچیوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ حفظ و ناظرت، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، 4,56,773 بچے یہ دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ فروغ علم دین، عالم اور عالمہ کورس کروانے کے لیے الگ الگ جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ اب تک تقریباً
1350 جامعۃ المدینہ جو بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی یعنی بوائز اور گرلز قائم ہو چکے، جن میں تقریباً 1,18,613 طلباء و طالبات کو درس نظامی یعنی عالم و عالمہ کورس مفت کروایا جا رہا ہے۔ 1,18,613 بچے بچیاں جو عالم بن رہی ہیں الحمدللہ، اور ان میں اب تک تقریباً 28,529 عالم و عالمہ کورس مکمل کر چکے ہیں۔ 28,500 28,000 سے زیادہ بچے بچیاں درس نظامی مکمل کر چکی ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ۔ لاکھوں حافظ، قاری، امام، مبلغ و معلم، عالم، مفتی تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح امت اور کردار سازی کا کام جاری ہے، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس مدنی مقصد یعنی کون سا مدنی مقصد؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی آؤ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ متعدد دارالافتاء اہل سنت قائم ہو چکے، جہاں مفتیان کرام امت کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف۔ المدینہ العلمیہ مختلف موضوعات پر بے شمار دینی کتابیں چھپی جا چکی ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز اور گرلز قائم ہے، جس کے ذریعے آن لائن عالم کورس قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے اور ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ 30 سے زیادہ آن لائن کورسز کے ذریعے تقریباً 80 ممالک میں لوگوں کو گھر بیٹھے علم دین کی روشنی پہنچائی جا رہی ہے۔ انگلش میڈیم اسلامک اسکولنگ سسٹم بنام دارالمدینہ کے ذریعے ہزاروں بچے اور بچیاں دینی اور دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے 6 بڑی سیٹلائٹ پر اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں دین کی خوب خدمت جاری ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF کے تحت پچھلے سال سیلاب آیا، سیلاب زدگان میں اب تک تقریباً 2 ارب سے زیادہ کی اشیاء اور نقد رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ 2 ارب سیلاب زدہ علاقوں سے پانی نکالنے کے کام پر۔ اب وہاں پانی کھڑا ہو گیا تھا، کوئی نہریں، کوئی جو ہے وہ سلسلہ نہیں تھا کہ پانی کی نکاسی کا، اس کو نکالنے کے لیے دعوت اسلامی نے اس کام پر تقریباً 5 کروڑ روپے سے زیادہ رقم خرچ کی ہے، جو ہو چکی خرچ۔ سیلاب زدہ کو ہزاروں خیمے مہیا کیے، 4 مہینے تک مختلف مقامات پر موجود ہزاروں افراد کو، وہ بیچارے مکان ان کے گر گئے، گھر میں پانی آ گیا، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیمے خود ہے نہیں ہیں، دعوت اسلامی نے اور عاشقان رسول نے پرووائڈ کیے۔ مختلف جگہ پہ ہزاروں افراد کے لیے 3 وقت کے کھانے کا انتظام آپ کی دعوت اسلامی نے کیا۔ صبح بھی کھانا دے رہے ہیں، دوپہر بھی کھانا دے رہے ہیں، شام بھی کھانا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے لگاتار مکمل اور جزوی تعمیر، مکان جو ان کے ڈھہ چکے تھے، جو بالکل ختم ہو چکے تھے، کسی کی دیوار گر گئی، دعوت اسلامی نے ان کو وہاں دیوار بنا کے دی، کسی کا چھت گر گیا، دعوت اسلامی نے ان کو چھت ڈال کے دیا، کسی کا مکمل ہی تباہ ہو گیا سارا سلسلہ، کچھ نہیں ہے، اور کئی بنیادوں سے لے کے نیوں سے، بنیادوں سے کام شروع کر کے پورے مکان بنا کے آپ کی دعوت اسلامی نے الحمدللہ دیے۔ اور الحمدللہ ان مکانات کی تعداد، کسی کی دیوار بنی، کسی کا چھت ڈلا، کسی کا کوئی مرمت کا کام کیا، کوئی سارے کے سارے مکان تعمیر کیے، 4000 مکانات یوں بنتے ہیں۔
آج ایک مکان بنانا ہو تو کیا حالت ہوتی ہے. اور دعوت اسلامی نے امت کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے کتنا بڑا کام کیا. سینکڑوں مساجد کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. تقریباً 257 فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے. ملک بھر میں اب تک تقریباً 1900 سے زائد کنویں سولر پمپ لگائے جا چکے ہیں. یعنی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں حاجت ہے کنویں کی، وہاں پمپ کی حاجت ہے، بجلی کا نظام نہیں ہے. دعوت اسلامی نے بور کروائے، پمپ لگائے، سولر لگائے تاکہ ان کا وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ چلتا رہے. الحمدللہ رب العالمین. 1900 ایک تعداد ہوتی ہے. اسی طرح تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا افراد کی مدد کے لیے اب تک تقریباً 60,000 خون کی بوتلیں مختلف اداروں کو دعوت اسلامی دے چکی ہے. ایک خون کی بوتل کی ضرورت جب پڑ جائے نا، بندہ مریض ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہو تو بندے کو پتہ ہے جس کو ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ کیا حالت اس کی ہوتی ہے. اور جب کرونا آیا تھا تو کرونا کے حالات میں جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کے پر موت منڈلا رہی تھی. ہاسپٹل میں جو خون دینے جاتے تھے وہ بھی خون دینے کے لیے ہاسپٹل کا رخ نہیں کرتے. ہم گئے تو کرونا نہ ہو جائے ہمیں. لوگ ان جگہوں سے دور رہتے تھے، گھروں سے نکلتے نہیں تھے اور یہ پریشان ہوئے. امیر اہل سنت کو ترس آیا، امیر اہل سنت کی توجہ گئی اس طرف. امیر اہل سنت نے توجہ فرمائی اور حکم فرمایا کہ آپ نکلو، ان کو بچاؤ. اور الحمدللہ مبلغین نکلے، انہوں نے اپنے خون پیش کیے. اب تک الحمدللہ 60,000 خون کی بوتلیں دعوت اسلامی ان طرح مختلف امراض کے لوگوں کو دے چکی ہے. ایک چھوٹا کام ہے. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی بہت سے کام کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دست و بازو بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہم بھی وابستہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہم بھی اس کے روح رواں بن جائے. آج انشاءاللہ عز و جل یہ تو ہمارا بچوں کا یہاں یوم دعوت اسلامی ہم نے منایا. انشاءاللہ عز و جل آج رات عشاء کی نماز کے بعد یہاں شفیق بٹے پہ ہی باہر ہم انشاءاللہ عز و جل اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے وہ کرسیاں وغیرہ لگائیں گے ہم باہر، تو LCD وغیرہ لگا کے یہ ساؤنڈ جو ادھر لگا ہوا ہے ادھر یہ شفٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے سیالکوٹ میٹروپولٹن کے نگران جو ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل حاجی فاروق بھی تشریف لائیں گے. دیگر زمادران ہمارے ٹاؤن نگران بھی تشریف لائیں گے اور دیگر زمادران بھی آئیں گے اور دیگر جگہوں سے بھی انشاءاللہ اسلام بھی تشریف لائیں گے. تو آپ بھی تشریف لائیے گا اور دوسروں کو لے کے آئیے گا. اور آپ سب بھی اپنے سرپرستوں کو لے کے آئیے گا. کون کون لے کے آئے گا بھائی؟ ابھی دیکھ لیں تعداد کتنی آئی ہے اور رات کو پھر کیا بنے گا. تو یہ گھر والوں کو لے کے آنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اب لے کے آئیں گے نا بھائی؟ رات کو مدنی مذاکرہ کامیاب کرنا ہے نا انشاءاللہ عز و جل. اور بھرپور انداز سے انشاءاللہ اس کو کریں گے. تو دیکھیں یہ نہ ہو کہ ابھی جس طرح ابھی کہا تھا تو ابھی آپ کے سامنے ہی ہے نا صورتحال. تو یہ صورتحال رات کو بھی صحیح ہوگا جی. اب رات کو یہ ساری کسر رات کو نکال دینی آپ نے، ٹھیک ہے؟ کون کون لے کے آئے گا بھائی؟ ہاں اپنے دوستوں کو لے آئے، بڑے بڑے جو ہیں اپنے ماموں کو لے کے آئیں، اپنے چچا کو لے کے آئیں، اپنے تایا کو لے کے آئیں، اپنے والد کو لے کے آئیں، اپنے بڑے بھائی کو لے کے آئیں. گاڑیاں بھر بھر کے لے کے آئیں، جگہ کم پڑ جائے. ٹھیک ہے جی؟ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ عمیر
کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عمیر آ جاؤ، صلاۃ السلام عمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیک۔ مالک و مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یا مالک و مولا جو ہم نے تلاوت قرآن کی، درود پاک پڑھا، بیان کا سلسلہ ہوا، اے مالک و مولا جو ہم نے کلمات طیبات پڑھے، جو بچوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، جو مدنی قافلے کے مسافر بنے، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیب و طاہر بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء کو، صحابہ کو، صحابیات کو، تابعین، تبع تابعین، صالحین، ائمہ مجتہدین، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مصنفین و مؤلفین و عوام اہل سنت کو پیش کرتے قبول فرما۔ اے مالک و مولا جتنے بھی مبلغین دعوت اسلامی انتقال کر گئے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے مالک و مولا ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے والے مخیر حضرات چلے گئے، اے اللہ ان کو قبروں میں راحت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے جو مبلغین چلے گئے، اے اللہ ان کو قبروں میں راحت نصیب فرما۔ اے اللہ جو محبت کرنے والے چلے گئے، اے اللہ ان کو راحت نصیب فرما، قبر میں اچھا نعم البدل عطا فرما، ان سب کا ثواب ان کو پہنچا۔ پیارے آقا کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جس نے جو تعاون کیا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے جاوید بھائی، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہ تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ، اپنا ساؤنڈ بھی لگاتے ہیں، اپنا کیمرہ بھی لگاتے ہیں، اپنے پلے سے اپنا پٹرول بھی خرچ کرتے ہیں۔ یا مالک و مولا تیرے دین کے لیے ان کی خدمت ہے، اللہ قبول فرما۔ اے مالک و مولا ان کو دنیا میں بھی عطا فرما، ان کو آخرت میں بھی عطا فرما، اچھا نعم البدل عطا فرما۔ اے مالک و مولا یہ دین کی محبت ہے، اے اللہ جو تیرے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تو ان کو نوازتا ہے۔ اے پاک پروردگار دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اپنے پیارے محبوب کا صدقہ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا صدقہ یا مالک و مولا ہماری نیکیاں قبول فرما، گناہوں پہ درگزر فرما، ہمارے بچوں کی حافظے مضبوط بنا۔ اللہ جو کمزور ہیں ان کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کے حافظے قوی ہو جائے، جن کو سبق یاد نہیں ہوتا ان کو سبق یاد ہو جائے۔ اللہ جن کو منزل یاد نہیں ہوتی ان کی منزل مضبوط ہو جائے، ان کو جلد حافظ قرآن بنا، عالم با عمل بنا، مفتی اسلام بنا، دین کا داعی بنا۔ اے پاک پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا مالک و مولا ہماری مسجد کو، ہمارے مدرسے کو شاد و آباد فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، مولا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں کے سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بیٹھے شاباش۔ لائے آپ
Yeah.